نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دل کا سکون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج جو ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو چاہتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان کے دل کو تسکین پہنچاؤں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤں میں، تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر ادھر نہ بھاگو، نماز پڑھو۔ جو بندہ نماز پڑھے گا میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ نمازی بندہ نماز پڑھ کے اللہ کو بھی راضی کر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ اس لیے نماز کا حکم آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادت سب سے زیادہ پیاری ہے۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ان کی دن ہو یا رات ہو وہ یا تو قیام میں گزرتے ہیں یا سجدوں میں گزرتے ہیں، سجدا وقیاما، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کو نماز بڑی پیاری ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز بڑی پیاری ہے۔ یہ نماز دیکھیں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں، جتنے بھی احکامات آئے ہیں، اس کی اہمیت ہے، ہر احکام کی اہمیت ہے، ہر جو رکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی اپنی اہمیت ہے اور اپنا مقام اور اپنی شان ہے۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں زمین پر عطا کیا، لیکن نماز کا جب حکم دینا تھا نا تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پر بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور پھر تحفے کے طور پر نماز کو عطا فرمایا، تحفہ دے کر بھیجا۔ نماز ایک تحفہ ہے مومن کے لیے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے وقت لے کر آئے۔ بندہ جتنا مصروف ہو جائے، جتنا بزی ہو جائے، جتنا بیمار ہو، دیکھیں ہر ایک جو رکن ہے نا اس کا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، ایک اس کی نوعیت ہے، ایک اس کا وقت ہے۔ دیکھیں روزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینہ مخصوص کر دیا، روزوں کے لیے ایک مہینہ مخصوص ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ نے فرمایا ہم نے روزے فرض کر دیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان جو ہے اس میں ہم نے قرآن نازل کیا، اس کی فضیلت بیان کر دی۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم پر روزے فرض کیے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ لیکن اس کے لیے ایک وقت ہے، ایک جگہ ہے، ایک جو ہے مقدار مقرر ہے کہ 30 روزے ہیں، 29 روزے ہیں، چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور فرمایا کہ پھر چاند شوال کا دیکھو تو پھر روزے ختم، اور پھر دن کے وقت روزے ہیں، رات کے روزے نہیں ہیں، ایک وقت مقرر ہے، اس کے دوران وہ عبادت ہے، اس کے بعد عبادت نہیں ہے، اس کی مقدار ہے، اس کا تعین کیا گیا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں پھر نہیں آتے، پھر کون کون رکھے؟ فرمایا سارے رکھے، جو اکیلے بالغ ہیں سارے رکھے، لیکن پھر اس میں کنسیشن دے دی، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو مریض ہے مسافر ہے روزے نہ رکھے، جتنے دن وہ سفر میں ہے اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں قبول کروں گا، لیکن نماز کے لیے ایسا نہیں فرمایا۔
کے لیے ایسا نہیں فرمایا، نماز کے لیے فرمایا ہر وقت نماز، 5 گانا نماز ہے نا اس کو پڑھو، صبح کی نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت، عصر کی نماز کا وقت، مغرب کی نماز کا وقت، عشاء کی نماز کا وقت، اور فرمایا تم بیمار ہو، مسافر ہو، یہ ضرور ہے کہ مسافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنسیشن دے دی کہ تم 4 فرد، وہ بھی ایک مسافریت کا ایک مقرر کیا گیا کہ اتنے میل اگر آپ سفر کرتی ہیں تو اس اتنے میلوں سے بڑھ کر اگر آپ کا سفر ہے، یہ اتنے میلوں تک آپ کا سفر ہے، پھر آپ مسافر ہیں، ادروائز مسافر نہیں۔ پھر کنسیشن دی کہ صرف میرے جو فرائض ہیں ان میں 2، 4 ہیں تو 2 پڑھو، 3 ہیں تو 3 ہی پڑھو، 2 ہیں تو 2 ہی پڑھو، ان میں 1 نہیں پڑھنا، وطر 3 ہے تو 3 پڑھو۔ فرائض میں اللہ نے کنسیشن دی، لیکن نماز فرمایا ہر صورت میں، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہو فرمایا آنکھوں انگلی کے اشارے سے پڑھو، انگلی کے اشارے سے نہیں پڑھ سکتے ہو فرمایا آنکھوں کے اشارے سے۔ کسی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی صورت میں اس کو چھوڑنے کا حکم نہیں، کسی صورت میں بھی چھوڑنے کا حکم نہیں، ہر صورت۔ زکوٰۃ ہے فرمایا سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، جہاد ہے جب حکم دیا جائے جہاد کرو، ہر وقت جہاد نہیں ہے، حج ہے فرمایا سال کے بعد حج ہے، وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کے لیے شرط لگا دی کہ استطاعت رکھتے ہو تو حج ادا کرو۔ نماز کے لیے کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آزاد ہے، کسی صورت میں بھی ہے، نماز کو ہر صورت میں ادا کرنا ضروری۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز اللہ کو بھی پیاری ہے، مجھے بھی پیاری ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور میرے دل کا سکون اور چین بھی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کروں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائے، ان کے لیے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کے لیے، وہ نماز کے لیے، کیونکہ یہ نماز ایسی چیز ہے جو اللہ نے مجھے تحفے کے طور پر بلا کر دی ہے۔ ہر کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں زمینوں پر عطا کیا ہے، لیکن نماز کی اہمیت ایسی ہے کہ اللہ نے مجھے عرش پر بڑے انتظام و اہتمام کے ساتھ بلایا اور بلانے کے بعد یہ تحفہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی ساری چیزیں چھوڑو، اتنا تو سمجھ کر نماز پڑھو یار یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لے کر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرا دیدار پانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ کا دیدار حاصل، کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ کا دیدار مجھ سے رہے؟ اس کے لیے بھی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کی کثرت کرے، نوافل کی کثرت کرے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دیدار عطا فرما سکتے ہیں، دنیا میں نہیں تو جب مرنے لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنا دیدار عطا فرما دے۔ نماز ایسی چیز ہے، نماز کا وہ مقام ہے، وہ شان ہے، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بڑی مثالیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے، وضو کے لیے بیان فرمایا صحابہ اگر ایک گھوڑا جو ہے، ایک گھوڑا وہ کیچڑ میں لت پت ہو جائے، پھر نہائے، پھر صاف ہو جائے، دن میں 5 مرتبہ اسی طرح اس کا جسم کیچڑ میں لت پت ہوتا رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اسے جو ہے وہ نہاتا رہے اور پاک صاف ہوتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی کیا اے صحابہ اس گھوڑے کے جسم پر کوئی میل کچیل ہے جو 5 مرتبہ نہائے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 5 مرتبہ نہائے اور اس کے جسم پر میل کچیل رہ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی مثال دی ہے، نمازی کی مثال دی ہے۔ جو بندہ دن میں 5 جگانہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ایسا ہی پاک و صاف پیدا کرتا ہے، وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح نماز پڑھتا ہے پھر ظہر کی نماز پڑھتا ہے، صبح اور ظہر کے درمیان جو اس سے لغزشیں ہوئی، جو اس سے خطائیں ہوئی، جو اس سے غلطیاں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ صبح کی نماز پڑھی، ظہر کی، درمیان میں جتنی لغزشیں تھیں معاف ہو گئیں، گناہ مٹ گئے۔ فرمایا اگر ظہر کی نماز کے بعد وہ بندہ فوت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈائریکٹ جنت میں بھیجے گا، کیونکہ گناہوں سے پاک ہو چکا۔ پھر ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اسی طریقے سے فرمایا ان نمازوں کے درمیان جو بھی میل کچیل اس کے جسم پر آئے نماز، اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ اس کے دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان جو بندہ لغزشیں، خطائیں، غلطیاں کر بیٹھتا ہے، کبیرہ سے بچے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اگر کوئی لغزشیں صغیرہ کی ہو جاتی ہے نمازوں کے درمیان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لغزشیں معاف فرمائے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پانا چاہتا ہے اللہ کا دیدار وہ نماز پڑھا کرے، نماز کی کثرت، سجدے کی کثرت کیا کرے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ نماز ایسی ہے جو اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں جو پہلا سوال رکھا ہے نا، عالم دنیا میں رہنے کے بعد جو عالم برزخ میں جاتا ہے اس کا جو پہلا سوال ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، نماز کے بارے میں۔ اور آؤ جس نے نماز کی اہمیت کو سمجھا ہے، نماز کو نماز پڑھ کے اس نے یہ نہیں ہے کہ جو آ گیا وقت تو پڑھ لی۔ ہمارے ہاں جو ہے کوئی مسجد سے گزر رہے تھے، چلو بھائی نماز کا وقت ہے، چلو یار پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز قائم کرنا بھی نہیں ہے۔ وہ نماز قائم کرنا ہے جو پہلے سے بندہ تیار ہو، اس کے دل میں گھنٹی بج رہی ہو کہ اتنے بجے میں نے نماز پڑھنی ہے اور نماز کے لیے جانا ہے، پہلے سے تیار بیٹھا ہو، وہ نمازی ہے، اصل حقیقت میں نمازی ہے۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر بھی اسی اہمیت کی وجہ سے، اسی سوچ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیڑا پار فرمائے گا قبر کے اندر۔ کیسے؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازی ہوگا، نماز کی اہمیت کو سمجھتا ہوگا، نماز کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوگا، اور نماز چھوٹنے پر اس کو اس کے دل کے اندر ملال پیدا ہوگا اور وہ غمگین ہو جاتا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں جب وہ بندہ جائے گا، کیونکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جو بھی بندہ جس وقت بھی مرے، چاہے آدھی رات کو مرے، چاہے صبح صبح اسے دفنایا جائے یا رات کو دفنایا جائے یا دن کے وقت کسی حصے میں دفنایا جائے، جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سورج غروب ہوتا ہوا دکھاتا ہے، اسے دکھائی دیتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ اور چاہے وہ صبح کی نماز پڑھ کے بھی فوت ہو گیا ہو، چاہے عصر کی نماز پڑھ کے بھی فوت ہو گیا ہو، چاہے مغرب کی نماز پڑھ کے بھی فوت ہو گیا ہو، چاہے عشاء کی نماز پڑھ کے بھی فوت ہو گیا ہو، جب وہ اٹھتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ میں نے ظہر کی پڑھی تھی، عصر کی نماز جا رہی ہے۔ کون سی نماز جا رہی ہے؟ عصر کی۔ وہ کہتا ہے باقی میں نے ساری پڑھ لی ہے، عشاء کے بعد تدفین ہو رہی ہے، لیکن اللہ اسے دکھا رہا ہے عصر کی نماز کی بعد کا وقت دکھا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں وقت جا رہا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ ادھر سے فرشتے آ جاتے ہیں اور فرشتے اس سے سوال و جواب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یار میں ایک منٹ ذرا صبر کرو، میں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن آپ دیکھ نہیں رہے۔ فرشتوں کو کہتا ہے وہ بندہ کہ آپ دیکھ نہیں رہے، نماز عصر جا رہی ہے، وہ نماز وسطیٰ جا رہی ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں
قرآن پاک کے اندر اور بڑی تاکید کی ہے کہ درمیان والی نماز کی خوب اہتمام کرنا، خوب انتظام کرنا. وہ جا رہی ہے، تمہیں سوالوں کی پڑی ہے، میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، لہذا مجھے نماز تو ادا کرنی ہے. روایت میں آتا ہے وہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ کہ تیرا کیسا بندہ ہے، یہ تیرا کیسا بندہ ہے جو قبر میں آ کے بھی نماز کو نہیں بھولا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں یہ دنیا کے اندر بھی نماز کو نہیں بھولا، دنیا کے اندر بھی اس نے نماز کا اہتمام و انتظام کیا ہے اور کبھی بھی کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا، باقاعدہ نماز پڑھتا تھا، نماز قائم کرنے والا تھا. لہذا ہے فرشتوں یہ میرا نمازی بندہ ہے، یہ میرا نمازی بندہ ہے. اللہ پھر کیا کرے، اب کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں یہ قبر کے جو سوال و جواب ہے نا تم چھوڑ دو اور حشر کا جو معاملہ ہے میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میں نے اسے بخش دیا. بخشش کا سامان بن جاتی ہے نماز اس کے لیے جو نماز کی اہمیت کو سمجھتا ہے، نماز کو ایسے ہیرا غیرہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتا ہے بلکہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے تم میرے اچھے دوست ہو، ٹھیک ہے تم میرے پیارے ہو، تمہارا حکم بھی سر آنکھوں پر، لیکن نماز پہلے، میں نماز پڑھوں گا پھر آپ سے بات کروں گا. نماز پڑھنے کے نماز کی اہمیت کو جو بندہ سمجھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت والے دن اور قبر کے اندر بھی اس نماز کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز سے کامیاب کرتا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفاتیں بیان کی ہیں وہ صفات بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر، واولئک هم المفلحون، اور یہی ہے جو کامیاب ہے، یہی لوگ ہیں کامیاب. دیکھیں آج ہر بندہ کہتا ہے میں کامیاب ہوں، کوئی والد ہے وہ کہتا ہے میرا بیٹا کامیاب ہو، کوئی دادا ہے تو کہتا ہے میرا پوتا کامیاب ہو، کوئی دوست ہے تو کہتا ہے میرا دوست کامیاب ہو. ہر ایک کہتے ہیں اور ہر دوسروں سے دعائیں بھی کرا رہے تو یار دعا کرو میں کامیاب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو دنیا کے لیے کامیابی چاہتا ہے. آج تجھے میں بتاؤں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا رستہ کون سا ہے. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں جو بندہ کامیابی چاہتا ہے وہ نماز پڑھنا. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بھی بہتر ہے. اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، فرمایا فلاح کی طرف ہو اور کامیابی کی طرف ہو. اے اللہ کامیابی کی طرح ہے، فلاح کی طرح ہے. اللہ کہتا ہے نماز میں کامیابی ہے، نماز میں فلاح ہے. پڑھو تو صحیح کرو. اعلیٰ حضرت سے اور سرخروئی اور کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور بندہ جتنا عجز و انکساری سے نماز ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اس کا عجز اور انکساری کو قبول فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے نہ کسی نے پوچھا یہ جو بچہ جو ہے یہ اگلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ سوال پوچھا یہ جو نابالغ بچہ ہے، یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے وہ کیا اگلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا، منع نہیں کیا اس بچے کو. کیا جواب دیا؟ فرمایا چاہے کوئی بچہ ہو یا بڑا ہو عاقل ہونا ضروری ہے، اس کا عقل ہونا ضروری ہے. یہ دیکھو کوئی بڑا بھی ہے کوئی بوڑھا ہو گیا ہے اور نماز کو ادھر دیکھ کے پڑھ رہا ہے، نماز بھی ادھر ادھر دیکھتا ہے، نماز کو خشوع سے نہیں پڑھتا، وہ اگلی صف میں نہ کھڑا ہو اسے پچھلی صف دوسروں کی نماز بھی خراب کرے. اعلیٰ حضرت نے کہا عاقل ہونا ضروری ہے، اس کا دماغ اور عقل ہونا ضروری ہے. اس کا پہلے جانچو جو پہلی صف میں آیا ہے اس کا عقل دیکھو، کیا وہ نماز میں قیام میں اس کی نظر کہاں ہے؟ کیا سجدے پر نظر ہے؟ اس کی سجدے والی جگہ پر نظر ہے تو ٹھیک ہے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو. اگر رکوع کے اندر اس کی نظر پاؤں کے ناخنوں پر ہے تو سمجھ لو
یہ عاقل ہے، یہ سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے کہ نماز میں رکوع کے اندر کہاں نظر رکھنی ہے، سجدے میں کہاں نظر رکھنی ہے، قیام میں کہاں میں نے اپنے نظروں کو ٹھہرانا ہے، اور اتحیات میں میں نے کہاں اپنی نظروں کو ٹھہرانا ہے۔ اگر اتنا پتہ ہے تو وہ بندہ عاقل ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اسے اگلی صف میں آنے کے لیے اجازت۔ نماز کا مکمل طور پر پتہ، اور نماز کیا ہے؟ فرمایا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا، میرے پاس بھی تحفہ ہے، تمہارے پاس بھی تحفہ ہے، ساری باتیں ختم ہیں، یعنی اللہ کا تحفہ ہے اور ہمارے پاس آیا ہے، تو ہمیں اس تحفے کو قبول کرنا چاہیے۔ دوست تحفہ دے، بندہ کہتا ہے یار چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو دوست نے دیا۔ بچے کو انعام ملتا ہے، چاہے ایک کاپی کے نہ ہو، بچہ چولہے نہیں سماتا ہے، 30 روپے کی کاپی ہے بھائی یار، تو 30 روپے کہتا ہے استاد نے انعام دیا ہے، میں پہلے نمبر پر آیا ہوں، 30 روپے کی کاپی کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ مجھے انعام ملا ہے، تحفہ ملا ہے میری کامیابی کی، یہ تحفہ دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، نماز کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے، اور مالک لم یزل ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں داخل فرمائے، اور اللہ کرے ہماری رکوع قیام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اور قبر کے اندر جب ہم جائیں نا، اللہ کرے ہمیں یہ نماز کی جو اہمیت ہے ہمیں وہاں بھی ہمارے دماغوں میں اجاگر ہو جائے، اور ہم کہیں فرشتوں ٹھہر جاؤ، ہم تمہارے سوالوں کے جواب بعد میں دیں گے، پہلے اللہ کی نماز ادا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔